ہمارے اسلاف کی علم دوستی۔ محترم سامعین، 30 جلدوں پر مشتمل کتاب جو کنویں کے اندر تصنیف ہوئی، تاجکستان میں ایک خوبصورت شہر اوزجن کے نام سے ہے۔ یہ ماوراء النہر کے مردم خیز خطے فرغانہ کے صوبے میں واقع ہے۔ وہاں کے ایک ظالم حکمراں نے ناجائز طریقے سے ایک باندی کے ساتھ شادی کر لی۔ شمس الائمہ محمد بن احمد ابو بکر سرخسی رحمہ اللہ سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے صاف فرما دیا، جس نے بھی ایسا کیا ہے اس کا نکاح نہیں ہوا، اس نے حرام کیا۔ اپنے خلاف فتویٰ سن کر وہ ظالم حکمراں چراغ پا ہو گیا اور آپ کو ایک بند کنویں میں قید کرنے کا حکم سنا دیا۔ چنانچہ آپ ایک تنگ کنویں کے اندر تقریباً 10 سال تک قید رہے، جہاں چلنا پھرنا بھی ممکن نہ تھا۔ آپ قید سے پہلے شہر کی ایک جامع مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے شاگردوں کو اس واقعے سے بڑا صدمہ پہنچا ہوگا۔ انہوں نے اپنے استاد سے درخواست کی کہ ہم روزانہ اس کنویں کے منہ پر آ جایا کریں گے، آپ ہمیں جو کچھ پڑھانا چاہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ شمس الائمہ امام سرخسی علیہ الرحمہ کی خواہش تھی کہ امام حاکم کی کتاب الکافی کی شرح لکھیں، لہذا انہوں نے اس کنویں سے اپنی عظیم کتاب المبسوط املا کرانا شروع کی۔ تاریخ کا یہ منفرد شاہکار اور اوجند کے ایک گمنام کنویں نما قید خانے میں اس طرح وجود میں آیا کہ 30 ضخیم جلدوں پر مشتمل یہ کتاب کنویں سے بول بول کر کنویں کے منہ پر بیٹھے شاگردوں کو لکھوائی گئی۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کنویں سے جو املا کرواتے تھے وہ خالص اپنی یادداشت کی بنیاد پر املا کرواتے، کسی کتاب کی مدد نہیں حاصل کی۔ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں تھی جس سے وہ اپنی اس عظیم کتاب کے املا میں مدد لے سکے۔ جن حضرات نے مبسوط سے استفادہ کیا ہے وہ اس کرامت کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قدر تحقیق کی کتاب جو بعد والوں کے لیے فقہ حنفی کا مستند ماخذ بن گئی، کس طرح تمام تر صرف حافظے سے لکھوائی گئی۔ واقعی آپ کا حافظہ و ضبط کمال کا تھا۔ ایک گھڑے میں بند ہونے کی حالت میں اس عظیم شخصیت پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ خود انہوں نے مبسوط کی تالیف کے دوران مختلف ابواب کے آخر میں اپنی اس حالت کا بڑے پردرد الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ کتاب المناسک کے آخر میں فرماتے ہیں، ھذا آخر شرح العبادات بأوضح المعانی وأوجز العبارات املأہ المحبوس عن الجمع والجماعات، یعنی یہ واضح ترین مضامین اور مختصر ترین عبارت میں عبادت کی شرح کا آخری حصہ ہے، جسے ایک ایسے شخص نے املا کروایا ہے جو اس طرح قید میں ہے کہ نہ جمعہ میں حاضر ہو سکتا ہے نہ جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ فی 7ویں جلد میں کتاب الطلاق کے ختم پر فرماتے ہیں، ھذا آخر شرح کتاب الطلاق من المؤثرة من المعانی الدقاق املأ المحصور عن الانطلاق المبتلی بوحشة الفراق مصلیا علی صاحب البراق آلہ وصحابہ اہل الخیر والسباق صلاة تتصاعف وتدوم الى یوم الطلاق کتبہ العبد البری من النفاق، یعنی یہ کتاب الطلاق کی شرح کا آخری حصہ ہے جس میں دقیق مضامین میں سے قابل ترجیح مسائل درج کیے گئے ہیں۔ اسے ایک ایسے شخص نے لکھوایا ہے
جو اس طرح قید ہے کہ چل پھر نہیں سکتا، اور عزیزوں دوستوں سے جدائی کی وحشت میں مبتلا ہے۔ وہ صاحب براق اور آپ کے آل و اصحاب پر جو بھلائیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے، ایسا درود بھیجتا ہے جو قیامت کے دن تک دگنا چگنا رہے۔ اسے ایک ایسے بندے نے لکھا ہے جو نفاق سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ اس طرح علامہ سرخسی نے کتاب الولا، کتاب الجہاد اور کتاب الاقرار وغیرہ کے اختتام پر بھی ایسی عبارتیں درج کی ہیں جو ان کی اس مشقت اور حد درجہ استقامت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ کتاب اس وقت سے لے کر آج تک علماء و فقہاء کے درمیان مستند اور لازوال کتاب ہے۔ اس کتاب کو فقہ حنفی کا مستند ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی ان پاک باز علم دوستوں کا صدقہ عطا فرما، آمین بجائے سید المرسلین۔